السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے انگلینڈ اور پاکستان ٹیسٹ سیریز پر۔ تو میں آج میچ پر بات نہیں کروں گا، میچ جو کرکٹ دیکھتے انہیں احساس ہوگا کہ میچ میں کیا ہوا۔ میں بات کروں گا پاکستان کی ذلت اور رسوائی کی۔ میں بات کروں گا کہ کس طرح اس پاکستان کی اس کرکٹ کی ایسے گیم کو جو پاکستان قوم کو یونائٹ کرتا تھا اسے برباد کیا گیا، اور کس طرح تمام اداروں نے مل کر اس پیاری سی گیم کو ختم کر دی۔ تو آئیے اپنا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کل پاکستان کو انگلینڈ نے ایک اننگ اور 47 رن سے شکست دے دی۔ اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ پاکستان نے پہلی اننگ میں 556 رنز بنائے تھے۔ اس کے باوجود پاکستان ایک اننگ اور 47 رن سے ہارنے والی پہلی ٹیم بنی۔ اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ سب سے بڑا ہاتھ چیئرمین پی سی بی جناب محسن نقوی صاحب کا ہے، اور جتنے بھی چیئرمین پچھلے 1-2 سال میں ہیں ان کا ہے۔ تو اس بات کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ جب احسان مانی صاحب پاکستان کرکٹ کے چیئرمین تھے اور ساؤتھ افریقہ سیریز تھی ٹیسٹ سیریز، تو اس وقت پہلی وہ آخری ٹیسٹ سیریز تھی ہوم پہ جو پاکستان نے جیتی ہے۔ تو دنیا ساری زمبابوے بھی اپنے ہوم پہ جیت جاتا ہے، مگر ہم نہیں جیت پاتے۔ آج یہ سوچیں گے کہ کیوں ہم نہیں جیت پاتے، بتائیں گے آپ۔ جب احسان مانی صاحب چیئرمین تھے، جناب محمد وسیم خان جو انگلینڈ سے لائے گئے تھے عمران خان کی حکومت میں بی سی بی میں، ان کی جو سیلری تھی وہ 27 لاکھ تھی، اور اس پر میڈیا نے بڑا شور مچایا تھا، مگر وہ آخری بندہ تھا پی سی بی میں جو کام کرتا، جس کے دور میں پاکستانی ٹیم کی اب کی کور جو بنی ہے وہ بنی، جس کے دور میں پاکستان نے میچز جیتے، پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچا، پاکستان کی ایک ایسی ٹیم بنی جس کا ایک بار بھی سے نام ہونے لگ پڑا۔ آپ جانتے ہیں جب مصباح الحق نے ریٹائرمنٹ لی تو اس کے بعد اظہر علی کو کپتان بنایا گیا، اظہر علی ناکام رہے، اور پھر سرفراز احمد کو کپتان بنایا گیا، اور ان کی کپتانی میں سب سے بڑی ہائی لائٹ تھی کہ ہم نے چیمپئن ٹرافی جیتی۔ چیمپئن ٹرافی جیتنے کے بعد T20 میں ہمارا بہت اچھا ریکارڈ تھا، ون ڈے میں ہم 50-50 کہہ سکتے ہیں، ٹیسٹ میں ہم بری طرح فلاپ ہو رہے تھے، مگر احسان مانی کے دور میں ہم ہوم پہ جیتنے لگ پڑے۔ ہم نے میں محمد وسیم کی یہاں پر بات کروں گا جو پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر ہے۔ جب انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی تو لوگوں نے باتیں سنائی، لوگوں نے کہا کہ یہ کمپیوٹر کی سلیکشن ہے، اور یہ ہے، یہ وہ ہے، تو اس طرح باتیں ہوئی۔ اس کے بعد رمیز راجہ، پاکستان کی کرکٹ کی تباہی اس وقت شروع ہوئی جب رمیز راجہ چیئرمین پی سی بی بنے۔ رمیز راجہ کے کچھ ایسے اقدام تھے جس کی وجہ سے اس کرکٹ کی تباہی کا شروعات۔ پہلا اقدام آسٹریلیا ٹور ٹو پاکستان، بہت بڑا ٹور تھا، آسٹریلیا کی فل فلیج ٹیم آ رہی تھی، پیٹ کمنس، مچل سٹارک، جوش ہیزلوڈ اور تمام بڑے بولر جو ان کے اس وقت کھیل رہے وہ کھیل رہے تھے۔ تو یہ ایک اس وقت ڈیسائیڈ کیا گیا، آسٹریلیا کے جو فاسٹ بولر بیٹری ہے اس وجہ سے ڈر کے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم ڈیڈ پچز بنائیں گے۔ وہاں سے پاکستان کی کرکٹ کی تباہی شروع ہوئی، ڈیڈ پچز کھیلنا شروع کیا پاکستان۔ پھر انگلینڈ سیریز ہو، نیوزی لینڈ سیریز ہو، ہم ہارتے چلے گئے، مگر اس دور میں ہم نے ون ڈے میچ کیا، ہم نے T20 میچ کیا۔ T20 میں ہم نے فائنل 10 سال بعد ہم نے T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا، ایشیا کپ کا فائنل کھیلا، تو یہ کریڈٹ رمیز راجہ کو جاتا ہے۔ اور جس کوچ کے انڈر کھیلا وہ کوچ تھے ثقلین مشتاق، اور جو چیف سلیکٹر تھا وہ تھا محمد وسیم۔ ہماری میڈیا کو ویسے باتیں کرنے کی عادت ہے، وہ ہمیشہ باتیں بناتا ہے، خبر سے خبر بناتا ہے۔ پھر اس کرکٹ کی تباہی کا دور ایسا شروع ہوا کہ رکنے کا نام نہیں لیا۔ جب عدم اعتماد کے بعد جناب عمران خان کی حکومت گئی اور PTM-1 کی حکومت آئی، اس وقت یہ سب کچھ شروع ہوا۔ اور اس وقت جناب نجم سیٹھی صاحب کو ایز چیئرمین لایا گیا، جنہوں نے آدھے سال ثقلین مشتاق اور محمد وسیم کو بغیر کسی وجہ سے نکال دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد وسیم اور ثقلین مشتاق کی ٹیسٹ کی پرفارمنس نہیں ٹھیک تھی، اب ٹیسٹ میں نیا کوچ لاتے، آپ نے آن لائن کوچنگ شروع کر دی، اور پاکستان کی کرکٹ میں پہلی دفعہ ہوا کہ آن لائن کوچنگ ہوئی۔ وگیاتر آئے،
انہوں نے پاکستان کے ساتھ 2 سال گزارے. پھر اس وقت بھی فلیٹ پچز بنی، پچز ایسی رہی. اور اس وقت ایک اور ظلم ہوا، اور وہ یہ ظلم تھا کہ اس یونائٹ ٹیم کو توڑا گیا. اس ٹیم میں گروپنگ ڈالی گئی، اور ہمارے کچھ سابق کرکٹر جو شہین شاہ آفریدی کے رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے اس میں کلیدی رول پلے کیا. لاہور قلندر نے اس میں کلیدی رول پلے کیا. پی ایس ایل کا بھی اس کرکٹ میں حال ہونے میں بڑا ہاتھ ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے. پھر زرداری صاحب نے ذکا اشرف کو لایا، اور ذکا اشرف نے تو کمال کر دیا. ورلڈ کپ کے درمیان ہی کیپٹن کی کال ہی نہیں اٹھائی. وہ سکینڈل بنا، سب کچھ ہوا، آڈیو لیک ہوئی، سب کچھ ہوا. پھر ذکا اشرف کی چھٹی ہوئی تو محسن نقوی صاحب آئے. اب پاکستان کرکٹ کی بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ میں آن لائن کوچز آئے، آن لائن کنسلٹنٹ آئے. اب پاکستان کی کرکٹ میں ٹائم بینگ چیئرمین بھی ہے، جو کبھی کبھی چیئرمین ہوتا ہے، کبھی کبھی وزیر داخلہ ہوتا ہے. پچھلے 7-8 دنوں میں، 10 دنوں میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا دھرنا ہو یا منظور پشتین صاحب کا جرگہ ہو، محسن حسن نقوی صاحب وہاں تو نظر آئے، مگر اس پاکستان کی کرکٹ کی تباہی میں نظر نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا ہاتھ میں کیوں کہتا ہوں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ 2 چیزیں ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہی، تو یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی، کیوں اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ اور کیا چاہتے ہیں اس ملک سے. میری درخواست ہوگی جناب آرمی چیف صاحب سے مدبانہ کہ آرمی چیف صاحب آپ کو بہت پیار ہے محسن حسن نقوی صاحب، فار گاڈ سیک، فار پاکستان. محسن حسن نقوی صاحب سے کہیں کہ آپ وزیر داخلہ بہت اچھے ہیں، آپ وہاں پر کام کریں، یا پھر آپ چیئرمین پی سی بی پہ آ جائیں. پارٹ ٹائم چیئرمین پی سی بی ہونا چھوڑ دیں. 2 باتیں کل کی، ایک تو پاکستان کی ہار، اور دوسری نئے چیف سلیکٹر. آپ کو بتایا کہ اس سلیکشن کمیٹی میں عاقب جوید کے ساتھ علیم ڈار کو بھی ڈال دیا گیا، اور چیئرمین خود بھی ہے. پہلی دفعہ چیئرمین خود ہے سلیکشن کمیٹی میں. تو حال دیکھ لیں کیا ہے پاکستان کرکٹ کا. پلیئروں پر کیا بات کرنی، پلیئروں کو خراب کرنے والی یہی ہیں. جب آپ امریکہ سے آ رہے ہیں، جب آپ انڈیا سے جیتا ہوا میچ آ رہے ہیں، اور آپ میچ کے دوران یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ سنچری ہوگی، اور پھر پاکستان جب واپس آئے تو آپ کہیں کہ پیچھے کوئی پلیئر ہی نہیں، کس سے سنچری ہوگی. مجھے بتائیں کہ کوئی ٹیم 800 سے زیادہ رنز کیسے کھا سکتی ہے صرف ڈیٹ آف ٹیسٹ میں. تو کیا یہی پلیئر ہے؟ اگر یہی پلیئر ہے تو اللہ کے واسطے پاکستان کو ذلیل کرنا بند کریں اور اس کرکٹ پر تالا لگا دیں. یہ کرکٹ اس قابل نہیں رہی کہ کھیل سکے. تب میرا ایک اور ڈیمانڈ ہے چیئرمین پی سی بی صاحب سے کہ اللہ کے واسطے آپ سنچری کھالی ڈالیں. اور مجھے سوال ہے کہ جناب شان مسعود اور ہیڈ کوچ صاحب سے کہ آپ نے کس بیسس پہ خرم شہزاد اور میر حمزہ کو باہر کیا. چلے سمجھ آتی ہے خرم شہزاد انجرڈ تھا، میر حمزہ کو کس بیسس پہ آپ نے سلیکٹ کیا. پچھلے ٹیسٹ میں انگریز بنگلہ دیش آپ ہارے، اور اس میں سب سے اچھی بولنگ اس نے کی، آپ نے ایسے ہی نکال دی. تو دیکھیے پاکستان کرکٹ کو ٹھیک کرنا تو ہمیں آج سے کام کرنا شروع ہو. اس وقت دنیا کی سب سے کمزور سائڈ پاکستانی ٹیم، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے کسی چیز کو پروفیشنل نہیں رہنے دیے. ہم دوستی اب بتائیں اس کرکٹ میں کیا چلنا ہے جس میں کرکٹ ماحول میں پارٹ ٹائم چیئرمین ہوں، پارٹ ٹائم کوچز ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم مینیجر بھی ہوتے ہیں، مگر پارٹ ٹائم چیئرمین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ میں وزیر داخلہ ہو. چلو چھوٹی موٹی وزارت ہو نا تو پھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، وہ کوئی وزارت تو نہیں، وہ نام ہی ہے. وہ دیکھ آپ جو بھی ملک کی انٹیریئر منسٹر ہے، اس کے بعد آپ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، اور جو اس ملک کے حالات ہیں سب جانتے ہیں. میں سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا ورنہ ویگو ڈالے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. اس میں جو رول ہے ہمارے وزیر داخلہ کا وہ کتنا بیزی ہے، اس کے بعد کیا انہیں چیئرمین پی سی بی رہنا چاہیے. تو میری درخواست ہوگی جناب آرمی چیف سعید اعظم منیر صاحب سے کہ اللہ کے واسطے آپ ضد چھوڑ دیں اور کوئی نیا بندہ لائے، تو سرونگ جنرل لے آئے ٹکیر زیادہ جیسا جو کرکٹ پہ فوکس تو کرے، جو کرکٹ کو دیکھے تو صحیح.
اور میں آپ کو بتا دوں ابھی اطلاعات آ رہی ہے کہ شان مسعود کو کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے، کیا یہ کسی چیز کا حل ہے؟ تو سوری ٹو سے یہ کسی چیز کا حل نہیں، یہ سوائے وہ کوہلیوں سے مٹی چاٹنے کے علاوہ کوئی اس سے بڑی بات نہیں۔ پاکستان کرکٹ کلیپس کر گئی، اور وہ کلیپس کی ہے ہمارے فیصلوں کی وجہ سے۔ اب اگر ہمیں کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو آج سے ہمیں شروعات کرنی ہوگی، اور سب سے پہلے چیئرمین پی سی بی کو جانا چاہیے، اور پوری پی سی بی کو میں کلین اپ آپریشن ہونا چاہیے، اور ایسے بندے لانے چاہیے جو کیپیبل ہوں، جو ایماندار ہوں۔ ایسی مزید نیوز حاصل کرنے کے لیے پلیز سبسکرائب اور یوٹیوب چینل کرکٹ کی دنیا ود ملک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں اور پاکستان کی کرکٹ اس گہرے کھائی سے باہر آ سکے۔ خدا حافظ۔